ایک نصیحت یاد رکھنا، اور اس پر میں حدیث بیان کرتا ہوں، گھر میں سے پیسے ایک دم سے ختم نہیں کرنے چاہیے، کچھ نہ کچھ رقم گھر میں رکھنی چاہیے، کچھ نہ کچھ رقم جیب میں رکھنی چاہیے، ایک دم سے نچوڑ کر پیسے ختم نہیں کرنے چاہیے، نہ گھر سے، نہ دکان سے، نہ جیب میں سے، کچھ نہ کچھ آدمی رکھے، اس لیے کہ ایک دم سے آدمی ختم کر دیتا ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب حدیث سن لیجئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابیہ حضرت ام مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپی میں گھی کا ہدیہ بھیجا کرتی تھی، چنانچہ وہ کپی اتنی بابرکت ہو گئی تھی کہ جب ام مالک کے بیٹے ان کے پاس آ کر روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی سالن مانگتے اور ان کے پاس کوئی سالن نہیں ہوتا تھا تو ام مالک اس کپی کو دیکھتی جس میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی تھی، تو وہ اس کپی میں گھی پاتی، کافی دنوں تک اس کپی سے گھی نکلتا رہتا تھا۔ یہی سلسلہ جاری رہا کہ اس کپی میں لگا ہوا گھی ان کے پورے گھر کے لیے سالن کی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ام مالک نے زیادہ گھی حاصل کرنے کی طمع میں، لالچ میں اس کپی کو پوری طرح نچوڑ لیا تو برکت ختم ہو گئی۔ جیب کو ایک دم نچوڑا نہیں کرتے، کئی دھندا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ پیسہ رکھو، $5 لاکھ آپ کے پاس ہیں، آپ $4 لاکھ کا بزنس کرو، 1 لاکھ اپنے پاس رکھو۔ آپ کو 50 کروڑ کا بزنس کرنا ہے تو آپ جو ہے 48 کروڑ کا کرو، 2 کروڑ رکھو اپنے پاس، ایک دم سے نچوڑا نہیں کرتے۔ جیب میں سے بھی جو ہے ایک دم سے نہیں نچوڑا کرتے، سب کچھ دے دیا اور یہ مناسب، کچھ نہ کچھ آدمی جو ہے اپنے ساتھ رکھے۔ اب ام مالک نے پوری طرح اس کپی کو نچوڑ لیا، برکت ختم ہو گئی۔ پھر ام مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور یہ ماجرا بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کپی کو بالکل نچوڑ لیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم کپی کو نہ نچوڑتی تو ہمیشہ تمہیں اس کپی میں سالن یعنی گھی ملا کرتا، لیکن تم نے نچوڑا، وہ برکت ختم ہو گئی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، مسلم شریف تک نہ پہنچ سکو تو میری کتاب منتخب ابواب جلد 2 صفحہ 431 پر اسے دیکھ لیجئے۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ میری کتاب منتخب ابواب، اس کی 2 جلدیں ہیں اور یہ بڑی اہم کتاب ہے، اور تقریباً صحیح حدیثیں اس میں نے جمع کی ہیں، 2320 صحیح حدیثیں ہیں اس میں، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہے۔ اس لیے یہ نصیحت یاد رکھنا، کاروبار کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ رقم اپنے پاس رہنی چاہیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔